سسٹرز السلام علیکم، ویلکم ٹو انسٹا رباب۔ تو آج میں نے کہا ولاگ کے اسٹارٹ میں آپ کو سیڑھیاں چڑھوا دیتی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن لنڈن کی شیئر کی ہے، کبھی گاڑی میں تو کبھی بس میں۔ تو میرے مائنڈ میں یہ نکل ہی گیا کہ میں آپ کو اپنے جو ہمارا انڈر گراؤنڈ ایک ٹرینز ہوتی ہیں چلتی ہیں نا وہ دکھاؤں۔ آج میں جا رہی تھی شاپنگ کرنے تو میں نے کہا چلو یہاں پہ پتہ ہے پارکنگ وغیرہ کا بہت رولا رہتا ہے، تو میں نے کہا چلو آج ہم جاتے ہیں۔ اگر آپ دماغی طور پہ آزاد ہو کے نا شاپنگ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ گاڑی کے بغیر جائیں۔ ہاں تھوڑا سا مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اگر بیگز وغیرہ اٹھائے ہوئے ہوں تو پھر تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہو شاپنگ کا۔ ایز یوزول جی یہاں پہ جو ہے شاپنگ مال جو ویسٹ فیلڈ ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے سوئی لینی ہو یا گاڑی لینی ہو میں ویسٹ فیلڈ جاتی ہوں۔ یہاں کا بہت ہی جانا مانا قسم کا ایک شاپنگ کا مال ہے یہ، اور جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے تو نیو نہیں ہے، لیکن جو نہیں جاتے آپ یہاں جائیں، آپ کو ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ملے گی۔ میک اپ کیا تو کپڑے کیا تو برتن کیا تو برانڈز کیا، جس طرح کی بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں نا آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ ہر طرح کی برانڈ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ میری جو ویڈیو کے آگے پیچھے آپ برانڈز کے نام پڑھ لیں، جو برانڈز آ رہی ہیں نا، میں نام نہیں لیتی ان کے۔ اچھا ایز یوزول جی میں لیٹ ہو گئی تھی نکلتے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہو رہے تھے، تو مجھے اتنا تو یقین تھا کہ ہم بہت زیادہ دیر تو کیونکہ 9 o'clock اس نے بند ہو جانا ہوتا ہے، تو میں نے کہا اتنی دیر 2 گھنٹے میں اتنی شاپنگ تو ہو نہیں سکے گی، تو اس لیے ہم ٹرین سے جاتے ہیں، جتنا تھوڑا بہت اٹھا سکے اٹھا لیں گے۔ اچھا آپ کی بہن کو جی ہوم سینس کی دیوانی ہے یہ، تو 2-4 چیزیں تو میری ہر ٹائم ہی وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر میں ادھر گئی تو میں یہ لوں گی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل میرا جو کچن کی ٹیپ ہے نا وہ نہیں لگی ہے، تو اس کے ساتھ جو آرگنائزر ہوتا ہے نا اسپونج کا وہ مجھے مل کے نہیں دے رہا، تو میں ہر ٹائم اسی کی سرچ پہ رہتی ہوں۔ لیکن کیا بات ہے کہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے ایک وہی شارٹ ہوئی ہوتی ہے، وہی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، باقی دنیا جہاں کی چیز نظر آتی ہے۔ یہ دیکھ لیں یہاں عورتیں کتنی دیوانی ہوتی ہیں اس ہوم سینس میں آ کے کہ بچے جو ہیں ڈیڈس کے حوالے کیے ہوئے اور مامیز جو ہے نا وہ شاپنگ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، تو بڑے مزے سے وہ اپنے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں اور بچوں کی بھی وہ نا بیبی سٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی یہاں پہ ایک لپ ٹنٹ جو آپ میرا دیکھتے رہتے ہیں، میں ہمیشہ لپ ٹنٹ لگاتی ہوں، میں لپسٹک وغیرہ نہیں لگاتی، میں بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہوں لپ سٹینز یا لپ ٹنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ، ہر ٹائم اسی کی کسی ہانٹ میں رہتی ہوں۔ کبھی کبھار اچھا مل جاتا ہے، کبھی جیسے ہوتا ہے 3 نشانے پہ لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے نا بالکل نہیں کوئی اچھا ملتا۔ تو یہاں پہ ابھی میں نے جو لیا تھا وہ شاید میں آپ کو اگلے ولاگ میں دکھانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ بس بھاگم بھاگ پڑی ہوئی تھی۔ میں شاپنگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شاید شیئر کروں اگلے ولاگ میں۔ یہاں پہ میں نے جی کورین جو ہے بیوٹی کا لپ ٹنٹ لیا تھا، جو کہ بس ٹھیک ہے، جیسے اس کو میں 4/10 دیتی ہوں۔ میں نے تو اس کے نام پہ بھروسہ کر کے لے لیا، لیکن وہ بھی اپنا نام ہی میرے خیال سے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو یہاں پہ میں نے لگایا ہوا وہ ایلف کا ہے، ایلف کا بالکل جیسے نا آپ کے اسکن کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو ابھی میں نے لیا ہے وہ تھوڑا سا شائنی سا ہے، تو وہ لپسٹک ہی لگ رہی تھی، تو مجھے نا اس طرح کا کوئی خاص پسند نہیں آتا، کیونکہ میں نے یہ وائس اوور کرنے سے پہلے وہ یوز کر کے دیکھ بھی لیا تھا، تو جی اس کو میں تو نہیں ریکمینڈ کرتی، لیکن دکھاؤں گی ضرور آپ کو اگر آپ کو سوٹ کرے۔ یہاں پہ جی بھوک لگ چکی تھی، بیٹی ساتھ گئی تھی، تو بیٹی کو جی اس کی فرینڈ بھی مل گئی، تو اس کی تو جو ہے نا ڈبل انجوائمنٹ ہوگی، تو میں نے کہا چلو ان کو کوئی لنچ کرا دیتے ہیں یا کچھ اسنیکنگ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ونگ اسٹاپ ہے نا یہ یہاں کے بچے اس جو ٹین ایجر بچے ہیں نا اس کے پیچھے دیوانے ہیں۔ خیر بچے کیا ہم بڑے بھی، ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں کتنی اچھا گرمی اتنی شدید تھی جب ہم گئے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں شام اتنی خوبصورت ہوگی، تو میں نے آپ لوگوں کی خاطر یہ جو ہے نا پیچھے سے سارا کیپچر کیا تھا۔ اتنا مزے کا موسم ہو گیا تھا یہاں پہ، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا گھر نہ جاؤں، میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں، لیکن کیونکہ جب میں پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلتی ہوں گھر کے کام میں کہتی ہوں یہ بھی کر کے نکلوں وہ بھی کر کے نکلوں، جب نکلتی ہوں نا تو سچ میں اتنی تھک جاتی ہوں، اور ساری تھکن جا کے باہر پتہ چلتی ہے کہ اب بس میں یہاں پہ بیٹی میں آگے پیچھے اپنی فرینڈ کے ساتھ گھومتی رہی، میں نے کہا مجھے یہاں کہیں بیٹھ جاتی ہوں اور آپ لوگ جو ہے چیزیں اپنی دیکھ لو۔ زیادہ شاپنگ اسی نے کرنی تھی، لیکن اللہ کا شکر اللہ نے احسان کیا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، اور جو ہے نا شاپنگ مال 9 o'clock بالکل ڈاٹ آن انہوں نے بند کرنا ہوتا ہے، وہ 15 منٹ یا ½ an hour پہلے جو ہے انٹرنس بند کر دیتے ہیں۔
تو بس جی اللہ نے بھلا میرے پہ کر دیا، میرے پہ احسان ہو گیا، اور میں جو ہے نا بس جو اس نے لیا وہ لے کے آ گئی. لیکن کیونکہ سیلز آن ہے، بہت اچھی پرائزز میں چیزیں مل رہی ہیں، میں زیادہ تر میں ان بندوں میں سے جب سیل اویل کرنے پہ جاتی ہوں تو مجھے جو ہے فل پرائز والی چیزیں زیادہ پسند آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے سیلز میں اچھی چیزیں، شاید میں بہت ٹائملی چلی گئی تھی کہ ابھی سیل کی جو چیزیں وہ اویلیبل ہیں، تو اگر کہ میری بہن رہ گئی ہے نا تو جا کے ذرا اپنے پورے کر رہے ارمان. اچھا جی، یہ اگلے دن کی صبح ہے، موسم اسی طرح ہی ہوا تھا، اور پھر جو ایسا موسم ہے نا وہ تو مجھے پاگل کر دیتا ہے صفائیاں کرنے کے لیے. میں تو وہ صفائیاں کھولتی ہوں، وہ گھر کی کلیننگ شروع کرتی ہوں. کلیننگ کرتے کرتے جی یہ جو کیبنٹس وغیرہ بھی صاف کر دیے. یہ جو میرے ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں نا، جو مائیں میری یہاں پہ سن رہی ہوں گی جن کے ٹین ایجر بچے ہیں نا، آپ بلیو کریں آپ لوگ بھی یہ فیس کرتی ہوں گی کہ فریج کھولو تو آپ کو پانی کی بوٹل خالی ملے گی. آپ نے کچھ کھانے کے لیے رکھا ہے، انہوں نے کھا لیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ سنک میں رکھ دیں یا واش کر دیں، لیکن نہیں، خالی برتن فریج میں چھوڑ دیں گے. ساسز یوز کر کے جب وہ ختم ہونے لگی ہوں گی نا تو بس پھر وہ بوٹل وہ واپس کیبنٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور اگلی بوٹل کھل جاتی ہے. تو یہ ذرا چیک کریں کون سی بوٹل آپ کو یہاں پہ پوری نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا چلو، حالانکہ میں کلیننگ بہت زیادہ جو ہے کرتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی ان کو کچھ ذرا سا ٹائم لگتا ہے یہ سب کارنامے کرنے میں. تو جی میں نے ساتھ ساتھ کیبنٹ صاف کرنی شروع کی ہوئی تھی. ساتھ میں جی جب دیکھا کہ ایک لوڈ جب باہر جاتا ہے دوسرا لوڈ جانے کے تک وہ جو ہے پچھلا لوڈ سوکھ چکا ہوتا ہے کپڑوں کا، تو میں نے کہا دھوپ کا فل فائدہ اٹھایا جائے. بچے بول رہے تھے کہ اس موسم میں تو لوگ بیچ پہ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جو بیچ پہ جنہوں نے جانے جائیں، ہم تو اپنا یہ کام کریں گے، ہم تو اپنی کلیننگ شلیننگ. میں نے گھر کے جو سارے پلانٹس وغیرہ تھے، فلاورز تھے، ان کو بھی بلیچیں وغیرہ ڈال کے صاف ستھرا کیا، اور بڑی دل کو تسلی ہوتی ہے. کلیننگ بھی ایک پتہ ہے تھیراپی ہے. ہاں، اس تھیراپی کے بعد فزیکلی آپ بہت تھک جاتے ہیں، لیکن مینٹلی آپ بہت پیس اور اس میں چلے جاتے ہیں. اچھا، بچوں کی یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہم جو ہے نا یہ جو ٹین ایجر بچے ہیں نا، آپ کچن جیسے ہی کلین کر کے سب کچھ فری ہو کے نکلتے ہیں نا، تو بس پھر ایگزیکٹلی اسی ٹائم ان کو بھوک لگتی ہے اور دوبارہ سے کچن میں نا جو برتن جو ہے نا بلٹ اپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف میرے گھر میں نہیں، میرے خیال سے ہر ماں کی طرف یہی ہے. اچھا، یہ جو ایئر فرائر کا ہے، یہ اس کو بھی آپ بلیو کریں کہ میں نے اس کے اندر سلیکون کے وہ لا کے رکھے تھے کور، تاکہ آپ اس میں اپنا ایئر فرائی کریں چیز کو اور نکال کے یوز کر کے اس کو واش کر کے رکھیں. لیکن نہ ان کی جو وہ تھے جو باکسز اس کے نکلتے ہیں ایئر فرائر کے، وہ صاف کرتے تھے، نہ اس کے وہ سلیکون کرتے تھے. اور پھر میں نے یہ والے لائے اس دن، تو یہ بھی ابھی اس کے اندر ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو وہ کلیننگ میرے پہ چھوڑ دی جاتی ہے. لیکن جو ہے نا ٹھیک ہے بھائی، اب ٹین ایجر ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہنے کے فائدے بھی بہت ہیں. آپ ان سے بہت زیادہ ان کی لرننگ ان سے آپ کی ہوتی ہے، بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. ہم جس زمانے میں تھے ہم اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے تھے، لیکن یہ آپ بلیو کریں ہم سے بہت زیادہ سمارٹ ہیں. ملٹی ٹاسکنگ ہے، ایک ٹائم پہ دو کام کر لیتے تھے. ہم جب پڑھتے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ گھر میں کوئی بولے بھی نہیں. یہاں پہ جو ہے نا اسپیکرز بھی چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ایون انہوں نے کانوں میں ہینڈ فری بھی لگائے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے ایگزامس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ شاید یہاں پہ اسکولوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کو ملٹی ٹاسکنگ بنایا جاتا ہے. تو اچھا جی، ویڈیو بھاگتی جا رہی ہے اور میں اپنے بچوں کی تعریفیں، کیونکہ وہ گلٹی ہو جاتا ہے نا، مائیں جو ہے نا گلٹی ہو جاتی ہیں بچوں کی، تھوڑی سی بھی برائی کریں تو پھر ان کو اچھائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ جی کلیننگ شلیننگ کر کے میں نے ایک جو ہے چنے بنانے تھے، وہ چنے رکھے، اور میں نے کہا تب تک میں تیار ہو کے آ جاؤں. تو یہ والا سوٹ آج کل آپ کو پتہ ہے بڑا ٹرینڈ پہ ہے کہ چکن کاری کی شرٹ ہے اور پرنٹڈ ٹراؤزرز ہیں، تو پھر میں بھی کیسے پیچھے رہوں. میں نے کہا کوئی ٹرینڈ ہم نے بھی نہیں چھوڑنا. پہلے تو بچوں کو پالتے شالتے اتنی فرصت ہی نہیں ملی، لیکن اب کیونکہ بچے اپنے قابل ہو چکے ہیں تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے لیتے ہیں. اچھا، میں جب کلیننگ شلیننگ کرتی ہوں نا تو میں اپنے جو بالوں کے اوپر ماسک وغیرہ لگانا، اسکن کے جو لمبے والے ماسک ہوتے ہیں نا وہ لگا کے اور پھر کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جب ریڈی ہو کے پھر میں اپنی کوکنگ شروع کرتی ہوں. یہاں پہ جی آج بھائی نے آنا تھا. بھائی جو ہے پاکستان گیا ہوا تھا، تو رات کو اس نے آنا تھا، تو میں نے کہا اس کے لیے میں جو ہے نا ڈنر ریڈی کر دیتی ہوں. بہت زیادہ ہیوی ڈنر نہیں کرنا تھا، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی جو ہے پلین پہ آؤ تو تھوڑا سا جیٹ لیگ ہوا ہوتا ہے تو بہت زیادہ کھانے کو دل نہیں کرتا. لیکن جو بھائی کے لیے پکاتے پکاتے میاں جی بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا اگر بریانی بنانی ہے تو قیمے کی بنا دو. تو میں نے کہا اچھا چلو قیمے کی بریانی بنا دیتی ہوں، تھوڑی لائٹ بھی ہو جائے گی. یہاں پہ قیمے کی بریانی بن رہی
لی تھی. ساتھ میں نے چکن کے لیگ پیس اسٹیم کیے تھے, جو میرے سگنیچر چکن کے لیگ پیس. میرے خیال سے میں نے بہت دفعہ ان کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, آج نہیں شیئر کر رہی. یہاں پہ قیمے کے اندر میں نے صرف ادرک لہسن کا پیسٹ اور ٹماٹر جو ہے نا چاپ ہوئے ہوئے ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر کے ڈالا, اور بیسک مسالے ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا. زیادہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا. میں نے کہا جب قیمہ بن جائے گا اس کے بعد میں پھر ان کو پکاؤں گی. یہ دیکھیں, یہ بس میں نے رکھ دیا تھا, اور یہ دم پہ بس قیمہ خود ہی اپنا پانی چھوڑ کے ٹماٹروں کے پانی میں پک گیا تھا. ساتھ یہ دیکھیں جو وائٹ چنے ہیں نا, ان کے اندر میں نے 2 ٹی بیگز ڈال کے رکھے تھے تاکہ یہ جو ہے نا ان کا تھوڑا سا رنگ کالا ہو جائے. اچھا, یہ وہ چنے ہیں جو پنڈی اسلام آباد میں جیسے ہر انسان نے کھائے ہوں گے, شاید ہی کسی انسان کو ان چنوں کا نہ پتہ ہو. بڑے آن ڈیمانڈ ہوتے ہیں, ناشتے میں, لنچ میں, گھر میں کوئی کھانا اگر آپ کو نہیں پسند نا تو بس آپ یہ منگوا لیں تو کھانا اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلو آج یہ چنے بناتی ہوں. یہ بھی میرے ہسبینڈ کے بہت فیوریٹ چنے ہیں. جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ ملا کرتے تھے. اب تو خیر مجھے نہیں پتا وہاں کیا حالات ہیں, لیکن پہلے وہاں پہ بہت ملتے. تو میں نے کہا چلو میں ان کو سرپرائز دیتی ہوں. پھر بعد میں نے کوئی ان کے سے گفٹ وغیرہ بھی اینٹنا تھا نا, تو اس وجہ سے. اچھا, وہاں پہ چنے ریڈی ہو گئے تھے. چنے کیونکہ میں نے آلریڈی گلے ہوئے استعمال کیے تھے. آپ لوگوں نے اگر بنانے ہو تو آپ دوسرے جو چنے اور را چنے ہوتے ہیں نا, رات کو بھگو کے رکھیں اور پھر کریں, اور ان کا رنگ شنگ کالا کر کے میں نے رکھ دیا تھا. یہاں پہ قیمے کے لیے جو ہے نا اس کا سالن ریڈی ہو گیا تھا. بس اس کی بھنائی کی تھی میں نے, اور بیچ میں آلو ڈالے تھے, بریانی مسالہ ڈالا تھا. اور یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں جو اپنی اسٹیمر بناتی ہوں نا وہ بنا رہی ہوں. یہ لیگ پیسز جا رہے ہیں اسٹیم پہ, اور ان کو جو ہے میرینیٹ وغیرہ میں نے کر کے رکھ دیا تھا آلریڈی. اور ساتھ ہی جو ہے میں نے یہ اپنا, میں جتنے بھی آپ دیکھیں لنڈن میں ہو جائیں اسلام آباد سے لے اسٹیمر, یہ جو اسٹیمر ہے نا اس میں جو چکن آپ کا گلتا ہے نا شاید ہی دوسرے, اس میں آپ صرف یہ اسٹیم پہ بنتی ہیں لیگ پیسز. اس میں بالکل بھی جو ہے نا موئسچر اندر نہیں جاتا. جو الیکٹرک اسٹیمرز ہوتے ہیں اس میں نا موئسچر اندر چلا جاتا ہے. اس وجہ سے میں وہ آپ دیکھتے ہیں میں چیزیں بائی کرتی رہتی ہوں, لیکن میں نے اس کو بائی کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا. میں اس کو 100 آؤٹ آف 100 مارک دیتی ہوں, لیکن جو الیکٹرک اسٹیمر ہوتے ہیں تو میرے خیال سے میں اس کو 2 نمبر بھی آؤٹ آف 10 نہیں دوں گی. اس لیے مجھے تو یہی والا اسٹیم کرنا دیچکے والا پسند ہے. دیکھیں سمپل سا تھوڑا سا فوائل لگا کے رکھ دیں, 1.5 آور کے لیے میں رکھ دیتی ہوں, اور اس دوران میں اپنے سارے کام اور کر لیتی ہوں. یہاں پہ آپ کی لیگ پیسز جو ہے نا ریڈی ہو جاتی ہیں. یہاں پہ جو کیمرے کی سیٹنگ ہو رہی ہے, کیمرہ جو ہے کیونکہ میں نے کچن کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کی, آپ لوگوں نے پیچھے دیکھی ہوگی, تو اب مجھے کیمرے کا اینگل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کیمرہ جو ہے اس کا اینگل اچھا آئے گا, تو اس وجہ سے یہ رکھ کے میں اپنے دیکھ رہی ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ اب کیونکہ مجھے قیمے کو باربیکیو فلیور بھی دینا تھا, تھوڑی دیر میں نے رکھ دیا تھا چارکول جو ہے اس کو بالکل اس کے آگ کے اوپر رکھ دیا تھا, اور پھر بعد میں ایک ایلومینیم کا ایک چھوٹا سا بول سا بنا کے میں نے قیمے کے اندر ڈالا, اور اس کے اوپر یہ والا جلتا ہوا کوئلہ ڈالیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آئل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اسموک دے دینا ہے, اوپر لڈ آن کر دینا ہے, اور اس کو میں نے بس چھوڑ دیا تھا. اتنی امیزنگ لائٹ بریانی, مزیدار قسم کی بریانی آپ کی جو ہے نا اس کی بنتی ہے. اگر آپ لوگوں نے کبھی پہلے قیمے کی بریانی ٹرائی نہیں کی تو اس طریقے سے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, آپ ضرور انجوائے کریں گے. یہاں پہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا, بیٹا میرا جو ہے اپنے ماموں کو لینے گیا ہوا تھا, تو میں نے کہا یہاں پہ میں جلدی کھانا ریڈی کر لیتی ہوں. ساتھ سیلیڈ بن رہے تھے, دہی پھلکیاں بن رہی تھی, اور یہ جو ہے نا یہ جو ریالٹی چیک ہے نا یہ دینا تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ سامنے سے جو کھانے بن رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے, برتن دھونا, چیزوں کو آرگنائز کرنا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کچن چھوٹے ہوتے ہیں, تو ساتھ آپ کو ڈشز بناتے جائیں, اور اس کا جو ہوتا ہے نا بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں نا اس کو کلیئر آؤٹ کرتے جاؤ کہ جتنے برتن ہیں, اور پھر ساتھ سکھاتے بھی جاؤ. یہاں پہ جی اب بریانی کی جو ہے لیئرنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ لیئرز کر دو, سسٹر نے بھی آنا تھا, تو میں نے کہا پھر چلو وہ آ جائیں گے تو ہم پھر بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں شاتیں کریں گے, تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. لیکن پھر جب آپ کے گھر اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں نا تو پھر میں ولاگ تھوڑا سا بھول ہی جاتی ہوں. پھر میں اب ان کے ساتھ گپے شپے لگانے میں بیزی ہو گئی, تو زیادہ ولاگنگ میں کر نہیں سکی. یہاں پہ سمپل طریقے سے جی اس کی بریانی کی لیئرنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں چاول ڈالے ہیں میں نے, اس کے بعد قیمے کی لیئر ہے, اس کے بعد یہ جو لوازمات ہوتے ہیں نا یہ ڈالیں تو بریانی تھوڑی سی کلرفل سی لگتی ہے, اور پریزنٹیشن اچھی ہو تو ہر چیز بھی کھانے میں مزہ آتا ہے. یہ دیکھیں ٹماٹر, لیمن, تھوڑی سی کھجوریں جو ہے اس کی, تھوڑی سی گرین مرچیں یہ ڈالی میں نے لیئرز میں.
یہ دیکھیں بس اسی طرح سے لیئرز لگاتے چلے جائیں، جتنا آپ کے پاس آپ نے کری ریڈی کی ہے اس کی، اس حساب سے یہ دیکھیں کتنا کلرفل لگ جاتا ہے نا. مجھے تو اس طرح کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا پھر یہ ٹاپ اپ میں نے رائس کے ساتھ کر دیا تھا. اچھا یہاں پہ نا میں نے تھوڑے سے چاول پہلے سے نکال کے ان کے اوپر جو ہے تھوڑا ایگ یلو کلر مجھے بہت پسند ہے اس میں بریانی میں، بس میں نے ان کے اوپر تھوڑا سا کلر لگا کے رکھ دیا تھا. جب وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے تو اس کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا تاکہ زیادہ کلر جو ہے نا تھوڑے زیادہ چاول وائٹ ہوں اور تھوڑے چاول جو ہے اس طرح سے یلو ہوں. یہاں پہ جی اب میں نے وہ والے چنے بنانے شروع کر دیے تھے. یہ دیکھیں اس کو میں نے توے پہ بنایا تھا. گرین چلی جو ہے تھوڑی جو باریک والی لمبی والی ہوتی ہے نا، ان کو تھوڑا سا آئل میں پکا لیں. یہ دیکھیں بٹر میں پکا رہی ہوں. یہ میں نے آلو پہلے سے بوائل کر کے رکھے تھے. اس کے اوپر تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے، تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا بھنا کٹا زیرہ ڈالا تھا میں نے تاکہ اس کا تھوڑا سا رنگ جو ہے نا کالا ہو جائے، اور چنوں کے ساتھ ان کا رنگ میچ ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا یہ جو چنے اور آلو ہے نا، بوائل کرتے وقت آپ پانی کے اندر نمک ڈالیں تو وہ اس کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے جاتا ہے. لیکن میں کیونکہ بہت زیادہ کاموں میں ٹائٹ اپ تھی تو اس وجہ سے جو ہے مجھے یاد نہیں رہا، لیکن یہ میرے سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی. اپنی مسٹیکس بھی شیئر کرنی چاہیے، اس میں کوئی وہ برائی کی بات نہیں. اچھا یہاں پہ یہ چنے جو ہے آلو ہو چکے تھے، اس کے اوپر پھر میں نے دوبارہ سے بٹر ڈالا اور یہ چنوں کے اندر جو کچھ مسالے ہیں جس میں جو ہے سوکھا دھنیا ہے، زیرہ ہے، نمک مرچیں ہیں، چاٹ مسالہ ہے، آمچور کا پاؤڈر تھوڑا سا ڈال لیں، تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال لیں اور تھوڑا سا میں نے پیپریکا پاؤڈر بھی ڈالا تھا. اور یہ دیکھیں اچار میں سے میں نے تھوڑا سا گاجریں جو ہوتی ہیں نا، وہ اچار والی گاجریں جو ہے وہ ڈال کے اس کی تھوڑی سی بنائی کر لی تھی. ویسے تو وہ گلے ہوئے پکے ہوئے تھے لیکن اس کو تھوڑا سا آئل میں پکانا بہت ضروری تھا. ساتھ ہی ساتھ میں نے جو ہے نا ذرا سا جو ہوتا ہے نا براؤن ہوا ہوا انین وہ بھی ڈالا تھا تھوڑا سا تاکہ اس کے اندر گریوی سی آ جائے. اور پھر میں نے ٹاپ اپ کیا تھا دوبارہ بٹر کے ساتھ اور اس کو مسلسل تیز سے چمچہ لائیں. اور یہ دیکھیں مزیدار قسم کے ٹیسٹی ذائقے دار قسم کے جو ہے نا یہ چنے ریڈی ہو گئے. کہتے ہیں نا جس نے لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں، تو جس نے پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہوئے چنے نہیں کھائے نا تو وہ بھی نہیں جما. یہ تھوڑا سا جی دھنیا شنیا ڈالیں گے اور گارنشنگ وغیرہ کریں گے اور یہ آپ کی جو ہے نا ڈش ریڈی ہو گئی. آپ لوگ بھی اس کو یہ دیکھیں یہ 4 چاند لگانے تو بہت ہی ضروری ہوتے ہیں. 2 ٹماٹر رکھ دیں، 2 میں یہاں پہ سائڈ پہ چیزیں کاٹ کوٹ کے رکھ لیتی ہوں تو جیسے جیسے ڈشز ریڈی ہوتی جاتی ہیں نا تو میں اوپر سے اس کی گارنشنگ کرتی رہتی ہوں. اچھا جی یہاں پہ ابھی میرے خیال سے دہی پھلکیاں ریڈی نہیں ہوئی تھی. میں نے سیلڈ ریڈی کر لیا تھا. دہی پھلکیاں جو ہیں یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہیں. بیسک کٹنگ میں نے کر کے رکھ لی تھی اور اب یہاں پہ اوپر پھلکیاں ڈال رہی ہوں. یہاں پہ تھک تو میں بہت گئی تھی، لیکن پتہ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ہوسٹ کرتی ہوں. گیسٹ بننے سے زیادہ مجھے ہوسٹ بننا اچھا لگتا ہے. لنڈن میں یو کے میں آپ کو بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو گھر میں بلا کے کھانا کھلائیں گے. یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا دور دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، دور دور سے ہی ملیں گے، فون پہ ہی بات کریں گے، گھر بلا کے کوئی نہیں کھلاتا. لیکن آپ یقین کریں گھر بلا کے کھانا کھلانا، اپنے ڈائننگ ٹیبل کو سجا کے دوسروں کے لیے کھانا بنانا، اس میں آپ شاید اپیرنٹلی آپ دیکھیں تو آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پھر بھی آپ مینیج کر رہے ہیں اور ورکنگ لیڈیز کو کاموں پہ بھی جانا ہوتا ہے اگلے دن، تو یہ سب سلسلے تو چلتے ہیں. لیکن اوورآل آپ کے جو ہے رزق میں اتنی برکت پڑتی ہے، اتنی برکت پڑتی ہے. اگر آپ پریکٹس کریں اس چیز کو اور آپ یقیناً اس کو دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کتنی برکت پڑتی ہے. تو الحمدللہ یہ گٹس اور یہ کوالٹی بھی کسی کسی میں ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں بلا کے کسی کو کھانا کھلانا. تو یہ آپ کی بہن کے اندر تو بہت ہے. میں سوشلائز کرنا پسند کرتی ہوں، میں لوگوں کو گھر میں کھانا، اللہ تعالیٰ نے ایک اسکل دی ہے، آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے تو کیوں آپ اس کو اتنا چھپا کے رکھیں. اس کا بینیفٹ آپ کے گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو اچھا کھانا بنائیں، اچھے طریقے سے پیش کریں، سچے پاک نیک دل کے ساتھ. آپ جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے. اور اس طرح کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت بھی پڑتی ہے. اور مہمان تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی یہ اینڈ پہ ریڈی ہو گیا تھا کھانا اور ہم لوگوں نے مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا. اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ کی تھکن اتر جاتی ہے. چاہے آپ 1 ڈش بنائیں، 2 ڈشز بنائیں، لیکن آپ دل سے کسی کو کھانا کھلائیں، ان کی خدمت کریں تو آپ کو ریوارڈ ضرور ملتا ہے. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.